بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم اور اس کا مقدمہ، اور مقدمہ میں یہ کچھ قواعد اور اصول ہیں، اور اس پر 12 فصلیں جو شارح ہیں انہوں نے تحریر کی ہیں۔ جو پہلی فصل تھی یہ کہ الوجود و انہ هو الحق، کہ وجود جو ہے وہی حق و حقیقت ہے۔ تو وجود سے آپ نے احکام بیان کیے تھے۔ داؤد کیسری جو شارح ہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ چند پوائنٹس کو آپ نوٹ کر لیں کہ جو ہم وجود کی بات کر رہے ہیں وہ کون سا وجود ہے۔ پہلا نقطہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو وجود ہے یہ وجود لا بشرط مقسمی ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں لگی ہوئی، کیونکہ اگر بشرط لا لگائیں کسی بھی چیز کو تو بشرط لا سے اس کے لوازمات کو کٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے اس کے آثار و تجلیات کو آپ کٹ کر کے تو وہ بشرط لا بن جائے گا، تو وہ موجودات جن کو وجود ملا وہ اس میں نہیں آئیں گی، تو وہ وجود تو ان کو بھی ملا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ بھی نہیں ہے، نہ بشرط شے جو خارج کی شرط لگی ہو وہ بھی نہیں ہے، تو یہ وجود لا بشرط مقسمی یعنی قید سے پاک۔ جب یہ قید سے پاک ہے تو تمام کے تمام وہ وجودات کی اصطلاحیں اس میں نہیں آئیں گی، مثلا کہ وجود ذہنی، تو اس میں شرط لگی ہوئی ہے کہ وہ وجود جو ذہن میں ہو، جیسے علم ہوتا ہے، علم ذہن میں ہوتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کا وجود ہم ذہن میں ایک مفہوم اس کا لیں تو وہ کہتا ہے یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں شرط لگی ہوئی ہے ذہن کی۔ اسی طرح نہ ہی خارجی وجود ہے، کیونکہ خارجی وجود میں خارج کی شرط لگی ہوئی ہے، وہ ذہنی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے یہ کلی اور جزئی بھی نہیں ہے۔ کلی وہ ہوتی ہے جو ذہن میں پائی جاتی ہے، ذہن خارج میں کلی نہیں پائی جاتی۔ جیسے انسان ایک کلی ہے، خارج میں اس کے افراد پائے جاتے ہیں، وہ افراد پر منطبق ہوتی ہے۔ اسی طرح جزئی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جزئی تو خارج میں ہوتی ہے، وہ ذہن میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح اس نے کہا تھا کہ یہ نہ ہی خاص ہے اور نہ ہی عام ہے۔ خاص کوئی بھی چیز عمومیت دریا ہے، اس کے ساتھ کوئی خاص صفت لگائیں گے تو وہ معرفہ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح وجود کوئی خاص بھی اس کے ساتھ صفت نہیں لگی ہوئی جسے ہم کہیں گے وہ خاص ہے، اسی طرح وہ عام بھی نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص خصوصیت نہ لگی ہو۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا یہ واحد ایسا نہیں ہے کہ جس میں جو وحدت ہے اس کی ایک الگ صفت ہو جو اس پر زائد ہو، وہ غیر سے غیر ہو اس ذات حق کا، اور وہ وحدت آ کر اس کو واحد بنائے، ایسا وہ واحد بھی نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت کہ وجود کو آپ سمجھیں پہ وجود ہوتا کیا ہے۔ بلکہ اب یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ جو وجود ہے وجود حقیقی، یہی بات کہہ رہا تھا، یہی اس فصل کا نام ہے، وجود حقیقی۔ وجود حقیقی ذات حق تعالی، لا محدود ذات، باقی اس جو وجود ملتا ہے موجودات کو، اور موجودات میں مراتب ہیں۔ سب سے پہلے وجہ کا مرتبہ، اس ذات کا ظہور، پھر اس کے بعد عالم اسماء، یہ ایک مرتبہ ہے۔ اس مرتبے کے بعد یہ خارجی عالم میں پہلے عالم ارواح ہے، یہ ایک مرتبہ ہے۔ پھر عالم مثال ایک مرتبہ ہے، پھر عالم مادہ، یہ ایک مرتبہ ہے۔ سب میں موجودات ہے، جیسے عالم مادہ میں جمادات بھی ہیں، معدنیات بھی ہیں، اسی طرح نباتات بھی ہیں، اسی طرح حیوانات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں۔ یہ سب کے سب اس عالم مادہ میں موجودات ہیں۔ اسی طرح عالم مثال میں موجودات ہیں، عالم ارواح میں ہر چیز، انسانوں کی تمام ارواح موجود ہیں، عالم اسماء میں ان ارواح کا علمی صورتیں موجود ہیں۔ تو یہ تمام موجودات ہیں، یہ اس وجود حقیقی کے ظہورات ہیں، اس کے شعونات ہیں۔ ان سب کو وجود، اسی وجود حقیقی سے ان کو وجود ملا ہے۔ اور پھر یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کلی ہے، جزئی ہے، خاص ہے، عام ہے، یہ سب موجودات پر کے وجود پر ثابت آتا ہے، ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ وجود حقیقی پر نہیں ہوتا کہ وہ یہ کلی ہے، یہ جزئی ہے، یہ خاص ہے، یہ عام ہے۔ یہ تمام اعتبارات، کلی، جزئی، عام، خاص، یہ ان کا اطلاق ان موجودات اور ان کے مراتب پر ہوتا ہے۔ تو پہلی بات وجود کے بارے میں آ گئی۔ دوسرا اس نے کہا، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ مقسمی ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح دوسری صفت کیا بیان کر رہا ہے کہ یہ جو وجود ہے یہ جوہر نہیں۔ جوہر بھی آپ کو پچھلے بار تعریف دی تھی
کہ جوہر وہ ہوتا ہے، 5 جواہر ہیں، جوہر وہ ہوتا ہے جو خارج میں محتاج نہیں ہے کہ کوئی اس میں کوئی چیز پائی جائے یہ اس کے بغل میں آ کے ہو جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں عرض کیا ہوتا ہے کہ خارج میں ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے جسم ہے تو رنگ جسم پر آئے گا، تو جو رنگ ہے یہ عرض ہے اور اس کے لیے موضوع چاہیے، کوئی جسم چاہیے، جبکہ جسم خود جوہر ہے، یہ خارج میں موجود ہونے کے لیے اس کو کوئی موضوع نہیں چاہیے، تو کہتے ہیں یہ جوہر نہیں ہے، یعنی خارج میں خود بخود مستقل قائم ہوتا ہے، اس کو کسی اور ظرف اور محل کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ جو وجود حقیقی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جوہر بھی نہیں ہے اور نہ ہی یہ ماہیت ہے جیسے ذہن میں ہوتی ہے، تو وجود بالکل بھی اس طرح نہیں ہے۔ تیسرا اس نے کہا یہ عرض بھی نہیں ہے، جوہر کے مقابلے میں عرض، جیسے کم، کمیت وغیرہ، وزن، مقدار، کیف، جیسے کیفیات ہوتی ہے چیزوں کی، خوشی غمی یہ کیفیت ہوتی ہے، پہلے کوئی جسم ہوگا تو پھر اس میں کیفیت آئے گی، یہ سارے اعراض ہیں۔ عین، وز، کسی چیز کی جو صورت یہ اس کو اس طرح کر، یہ وز ہے، چیز ہوگی تو یہ وز بدلے گی۔ تو زمان و مکان، کم، عین، کہاں، متا، جدا، یہ ملکیت کے معنی میں، ٹھیک ہے، اس طرح فعل و الفاظ، یہ سب کے سب ان کے لیے موضوع چاہیے، اس لیے عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں ہے، آپ خود سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ عرض ہو تو خارج میں اس کو ایک جوہر چاہیے جس پر وہ عرض آئے، جیسے رنگ کے لیے جسم چاہیے تو اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے کوئی جوہر چاہیے ہوگا، وہ اس سے مقدم ہوگا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی چیز نہیں، وہ ازل سے ہے، اس سے پہلے عدم بھی نہیں، اس سے پہلے وجود بھی نہیں، تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو وجود حق ہے نہ یہ جوہر ہے اور نہ ہی یہ عرض ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، بلکہ یہ جو جوہر اور عرض ہوتے ہیں یہ خود اپنے ہونے میں وجود کے محتاج ہیں۔ جسم خارج میں موجود ہوگا جوہر تو اس وقت موجود ہوگا جب اس کو وجود ملے گا۔ آپ کہیں گے پھر جوہر اور عرض چیز کیا ہے؟ تو کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے، ممکنات، حقیقت ممکنات کی بات کریں، اللہ تعالیٰ ذات حق اس کی بات نہیں کر رہے، جتنی بھی ممکنات ہیں یہ تمام ممکنات ہیں، وہ واجب ہے، وجود حقیقی واجب ہے، تمام ممکنات ان کی حقیقت کیا ہوتی ہے، وہ ان کی ماہیت ہوتی ہے، اور یہ سب مرکبات ہیں۔ ماہیت کی کیا تعریف ہوتی ہے؟ وہ جنس اور فصل سے مل کے بنی ہے، تو یہ جنس اور فصل یعنی ممکنات، یعنی یہ ماہیات جو بھی آپ نام لے لیں، یہ جب بھی خارج میں موجود ہوں گی ان کو وجود چاہیے، یہ وجود کے محتاج ہیں۔ تو جوہر اور عرض خود وجود کے محتاج ہیں، وجود جوہر اور عرض کیسے ہو سکتا ہے؟ جوہر اور عرض خود وجود کے محتاج ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ وجود حق نہ جوہر ہے اور نہ ہی یہ عرض ہے۔ اسی طرح کہہ رہے ہیں کہ وجود اور چوتھا پوائنٹ، اب وہ کہہ رہے ہیں وجود اور عدم، یہ دو مفہوم ہے ذہن میں، کل ہم نے عرض کیا تھا اساسی مفاہیم، ایک وجود ہے، ایک عدم ہے اور ایک ممکن۔ جو ممکن ہوتی ہے نہ وہ عدم مطلق ہے نہ یہ وجود مطلق ہے، تو وہ کہتے ہیں ان وجود اور عدم ان کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہو سکتا، یہ کلی تباین ہے، اور جو جن میں کلی تباین ہوتا ہے وہ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی اکٹھے سے کیا مراد ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ السماء موجود، آسمان موضوع ہے، موجود محمول ہے، محمول موضوع پر اس وقت عمل کرے گا جیسے زید کھڑا ہے، یہ کھڑا ہونا محمول ہے، یہ موضوع ہے، جب بھی محمول کو زید پر حمل کریں گے، یعنی ان دونوں میں نسبت تو ہے نا، زید کھڑا ہے، زید اور کھڑے ہونے میں اگر یہ کلی تباین ہوتے تو اس طرح موضوع معمول ایک دوسرے کے ساتھ قرار نہ پا سکتے، کبھی بھی کھڑا ہونے کو زید پر کبھی حمل نہ کیا جا سکتا۔ کل آپ جتنے جملے بنائیں اس میں ایسے ہی ہے، اگر دو چیزوں کے درمیان کلی تباین ہے تو کبھی وہ موضوع اور محمول نہیں بن سکتے، ان میں نسبت، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نسبت ہے، کھڑا ہونے کی نسبت زید کی طرف، ان کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، یہ کلی تباین ہے، وجود مطلق
اور عدم مطلق، ان کے درمیان کوئی واسطہ، کوئی نسبت، کوئی اسی طرح کا تعلق نہیں ہے. جبکہ ماہیت، یہ ماہیت جو ہوتی ہے اس کی نسبت دونوں کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ ماہیت وجود مطلق اور عدم مطلق کے مابین. یہ تعریف آپ یاد رکھیں. عدم مطلق ذہن میں ہے، مفہوم خارج میں نہیں ہو سکتا. وجود خارج میں وجود ہی ہے. تو ماہیت کیا ہوتی ہے کہ ماہیت خارج میں موجود ہو سکتی ہے جب اس کو ادھر سے وجود ملے گا. تو ماہیت کو وجود بھی مل سکتا ہے، اسی طرح ماہیت معدوم بھی ہو رہی ہے. تو یہ وجود اور عدم کے درمیان ماہیت ایک جو ہے واسطہ بنتی ہے. اسی طرح کہہ رہے ہیں معقولات ثانیہ. اب کہتے ہیں یہ ہم ذہن میں کہہ رہے ہیں مفہوم، لیکن معقول ثانی کو آپ یاد رکھیں. معقول اولی اور معقول ثانوی یا ثانیہ کہتے ہیں. ثانیہ میں نے دوسرا، یہ پہلا. ذہن میں جو پہلا تعقل ہوتا ہے وہ بھی خارج سے. جب آپ خارج میں کسی چیز کو دیکھیں، آپ نے انسان کو دیکھا ہے. انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق. یہ حیوان ناطق کا جو مفہوم یا انسان کا مفہوم ذہن میں آیا ہے، اس کو کہتے ہیں معقول اولی، معقول اولا. یہ معقول اولا ہمیشہ خارج سے لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کی وہ وجود سے کٹ کر کے اس کی جو ماہیت، حقیقت، کسی بھی چیز کی حقیقت، ماہیت وجود کا غیر. ٹھیک ہے، ماہیت حد بندی. انسان، اس کی ماہیت حیوان ناطق ہے. خارج میں جب بھی ہوگا اس کو وجود ملے گا تو یہ موجود ہو جائے گی ماہیت. تو یہ ماہیت جو ہم خارج سے لیتے ہیں، وجود نہیں لے رہے، ماہیت، یہ معقول اولا ہے. پھر دوسرے معقول ثانیہ میں جا کر اس پر آپ قضایا بناتے ہیں. جیسا کہ انسان کا مفہوم لیا، انسان کیا ہے؟ انسان بہادر ہے، انسان ناطق ہے، انسان جو بھی ہے. تو اس پر یہ حمل کر رہے ہیں اس انسان پر. کون سا انسان؟ جو ادھر سے لیے. تو یہاں یہ معقولات ثانیہ میں پھر قضایا بنائے جاتے ہیں، اس کی تصدیق کی جاتی ہے یا اس کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے. تو وہ معقولات ثانیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معقولات ثانیہ جو ہے، یہ تو اس کا خارج سے تعلق نہیں، پہلے ان کو معقول اولا سے لیا جاتا ہے. ان کا ڈائریکٹ تعلق معقولات ثانیہ کا خارج سے نہیں ہے. معقولات اولا کا تعلق خارج سے، ذہن میں مفہوم آیا، پھر یہ معقول اولا جو ہے معقولات ثانیہ میں ان کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ خارج سے ڈائریکٹ نہیں لیے جاتے، تو اس لیے یہ وہ بھی وجود نہیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں ایک چیز چھوڑ گئی، وَلَيْسَ امرا اعتباریا، کہ یہ جو وجود ہے یہ اعتباری امر نہیں. جیسے ذہن میں آپ کئی چیزوں کے اعتبار کر لیتے ہیں، تو یہ اعتبار کرنا یہ اس طرح نہیں ہے. اس میں اصل میں یہ جانا کہاں چاہ رہے ہیں. ایک تو اعتبار یہ ہوتا ہے کہ جس کا خارج میں وجود نہیں ہو، جیسے باپ اور بیٹے کے درمیان ابوت یا بنوت. جیسے دو چیزوں کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، تو وہ معاہدہ لکھت پڑھت تو اب ہوتی ہے جیسے نکاح ہوتا ہے. اب تحریری چیز واجب تو نہیں ہے نکاح میں. نکاح ایک سب کے سامنے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان دونوں کا نکاح ہو گیا. تو یہ اعتبار کیا جاتا ہے ذہن میں، اس کو کہتے ہیں اعتباری امر. تو یہ جو کچھ فلاسفہ تھے، ان میں سے ابو سینا یا جو بھی تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جو وجود ہے یہ اعتباری امر ہے. یہ وجود ذہن میں ہوتا ہے، خارج میں وہ اور نام دیتے تھے. کس وجہ سے نام دیتے تھے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جیسے السماء موجود، وہ کہتے ہیں یہ سما اور چیز ہے، خارج میں سما ہے موجود، اس پہ حمل ہو رہا. تو یہ موضوع ہمیشہ پہلے ہوتا ہے، پھر جو چیز معمول اس کو پھر موضوع پر حمل کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ یہ وجود ایک اعتباری امر ہے. جبکہ عرفاء کہتے ہیں، اور یہی داؤد کیسری نے اس میں وضاحت کی ہے کہ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وجود ہی حق ہے، یہ اعتباری امر نہیں ہے. جیسا کہ کچھ فلاسفہ نے یہ کہا ہے کہ یہ اعتباری امر ہے.
بلکہ اور نہ ہی یہ محتاج نہیں ہے کہ اعتباری امر عقل میں ہو، وہم میں ہو، جہاں پہ بھی ہو. جیسا کہ ایک حدیث بھی ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، اللہ تعالیٰ تھا اور کوئی چیز بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، وہ ازلی تھا. تو جب وہ تھا تو کوئی چیز اس کے ساتھ ہی نہیں ہے، تو ذہن کے اعتبار کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. خارج میں حقیقی وجود پہلے اسی کا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اعتباری امر بھی وجود اعتباری امر نہیں ہے. اس سے اگلا نقطہ کہہ رہے ہیں کہ جو عقلی اعتبار بھی نہیں. کیوں؟ یہ تو اعتبار وہ ہوتا ہے نا جو خارج سے دو چیزوں کے درمیان. ایک عقلی اعتبار بھی ہوتا ہے، اس میں شرط جو ہوتی ہے وہ شامل ہوتی ہے، شریک ہوتی ہے. معقولات ثانیہ میں جب بھی آپ کہیں کوئی بھی، جیسے السماء موجود بنایا ہے تو ایک دوسری چیز اس پر حمل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں کلی، جیسا کہ ہے انسان کلی ہے یا عمومیت کی کوئی شرط، انسان عام ہے. یہ جو کلی، یہ جو عموم، یہ شرط لگا رہے ہیں. وہ کہتا ہے یہ عقلی اعتبار نہیں ہے، یہ وجود حقیقی کوئی عقلی اعتبار نہیں کہ اس میں کوئی شرط شامل ہو. ٹھیک ہے. اور نہ ہی عقلی صفت ہے. جیسے عقل میں آپ ایک موضوع وجود ہے، اس پہ کوئی آپ شرط لگا دے. کون سی شرط لگا دے؟ یہ جو الوجود ہو واجب، یہ شرط لگا رہے ہیں اللہ تعالیٰ پر. یہ جو وجوب کی ذہن میں ایک صفت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ واجب ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود واجب ہے. یہ جو واجب کی شرط لگا رہے ہیں تو یہ ذہن میں ایک عقلی شرط لگا رہے ہیں، یہ عقلی صفت لگا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس طرح صفت عقلی نہیں ہے کہ اس پہ کوئی صفت لگائیں، وہ صفت کا محتاج ہو اس طرح اس کا وجود. تو یہ وجود عقلی اعتبار بھی نہیں رکھتا. پھر کہتے ہیں ساتویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو وجود ہم لفظ استعمال کر رہے ہیں، وجود ہی حق ہے. یہ وجود کیا ہے؟ تمام اشیاء سے اعم ہے، عام ترین ہے. یعنی عام ترین بھی ہے، اور یہ یعنی عمومیت رکھتا ہے. اور دوسرا یہ مفہوماً، یہ یعنی پھیلاؤ اس کا بھی عام تر ہے. یعنی محیط آپ لفظ استعمال کریں، جیسا کہ آیات میں آیا ہے، قرآن میں بھی حدیث میں آیا ہے کہ تمام اشیاء جتنی بھی یہ موجودات ہیں اس عالم میں، ان میں سب سے یہ جو وجود ہے عام ترین ہے، ان اشیاء میں عمومیت رکھتا ہے. اور یہ تمام اشیاء جتنی بھی ہیں ان سب کے ساتھ وجود رکھتا ہے. وجود حقیقی یہاں پر واجب یعنی حقیقی وجود کے ساتھ بھی لگ رہا ہے، تمام موجودات کے ساتھ بھی یہ لگ رہا ہے. اس کو اتنی عمومیت ہے، جیسا حدیث میں ہے کوئی 6 نہیں ہوتے وہ 7واں ہو، وہ سب کے ساتھ ہے. عمومیت ہے اس وجود کو، اور انبساط ہے، یہ احاطہ کیا ہوا ہے تمام ماہیات پر. ٹھیک ہے. حتیٰ وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا عام تر ہے کہ اس خارج میں تو ہے ہی ہے. خارج میں کوئی بھی چیز لکھیں اس میں یہ موجود ہے، اس کو وجود ملا ہو. اچھا، خارج میں تو ہے. ذہن میں یا عقل میں آپ دیکھیں تو ذہن میں ایک خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ یہ ذہن جو ہے عدم مطلق کو بھی فرض کر دیتا ہے. شریک باری تعالیٰ خارج میں، وہ تو لوگوں نے ذہن میں بنایا، خارج میں تو ایک چیز ہے. یہ جو ذہن میں شریک باری بنایا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں، عدم مطلق، عدل مطلق کا ایک معنی ہے. وہ ذہن میں اس کو ایک معنی تو ہے، معنی مطلب وہ ذہن میں وجود رکھتا ہے. اسی طرح شریک باری تعالیٰ اگر جملہ بنائیں گے معقولات ثانیہ میں، شریک باری تعالیٰ ممتنع، یہ اللہ تعالیٰ کا شریک ممتنع معدوم ہے، وہ نہیں ہو سکتا. لیکن پہلے موضوع اور معمول بنا رہے ہیں، ذہن میں وجود دے رہے ہیں نا، تو ذہن میں تو وجود ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہم وجود کہہ رہے ہیں یہ ایسا عام ترین ہے کہ یہ خارج میں بھی جتنی موجودات ہیں، اسی طرح ذہن میں بھی جس جس چیز کو وجود ملتا ہے وہ وجود، یہی وجود عام ہے، کچھ شرط نہیں اس کے ساتھ لگی ہوئی، یہ عمومیت ہے اس کو. تو یہ ذہن اور خارج دونوں کو شامل ہے، سب کو شامل ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ أَظْهَرُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہ ظاہر تر بھی ہے، اظہر ترین ہے. یہ کیا چیز اظہر ترین ہے؟ یہ جو وجود کا لا بشرط مقسمی جو ہم نے وجود کا معنی لے رہے ہیں، یہ تمام اشیاء سے
یہ واضح تر ہے. خارج میں چاہے ان کو تحقق ملے چاہے ان کو ذہن میں تحقق ملے. خارج میں تحقق ہوتا ہے, ذہن میں اس کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ بدیہی اظہر تر, جو واضح تر چیز ہے. آپ دیکھیں کوئی چیز اتنی واضح ہے, اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ کیونکہ تعریف کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز سے وہ نور ہے, نور کی تعریف کرنی ہے تو ایسے لفظ سے کریں گے جو اس نور سے واضح تر ہو, کیونکہ اس واضح تر کو معنی لوگوں کو پتا ہے, تبھی نور کی تعریف ہوگی. وہ کہتے ہیں یہ اس قدر ظاہر ترین ہے تو اس کوئی ایسی چیز نہیں جس کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے, اس لیے اس کا یہ بدیہی ہے. وجود یہ بدیہی ہے, اور دوسری جہت سے یہ اخفا ترین بھی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو خارج میں آپ کو ماہیات حد بندیاں نظر آ رہی ہیں, یہ حد جو ہر ایک کو دوسرے سے جدا ہے, اسلم اکرم آسمان زمین یہ ایک دوسرے سے جدا ہے, سب کی اپنی ایک حد لگی ہوئی ہے. یہ حد کو کہتے ہیں حد وجود, لیکن یہ جو حد لگ گئی ہے اس کی ماہیت ہے. تو یہ ماہیات آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن ان کو وجود ملا ہوا ہے. یہاں پہ آپ کو ماہیت نظر آ رہی ہے, وجود اس کے ساتھ ہے لیکن وہ مخفی ہے. تو اسی طرح وہ ایک آیت بھی ہے کہ دعا میں کیا فرمایا کہ ماں عرفناکا حق کا معرفت کا, کہ ہم نے آپ کی معرفت کا حق ادا نہیں کیا. تو وہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ یہ ماں نافیہ نہیں ہے, ماں عرفناکا نہیں ہے, وہ ہے ماں جو بھی ہم نے تجھے پہچانا ہے وہ تیرا حق معرفت کے مطابق تجھے پہچانا ہے. تو یہ اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ یہ عقل میں ہی اور نہ خارج میں. ٹھیک ہے, کوئی شے متحقق نہیں ہوتی جب تک کہ اس کو وجود نہیں ملے. ٹھیک ہے, ذہنی اور خارجی وجود, ان سب کو وجود ملے گا تو ذہنی جو بھی آپ تصور کریں اس کو وجود ملے گا تو وہ ذہنی وجود کہلائے گا. خارج میں کوئی بھی ماہیت ماہیت کوئی بھی ممکن چیز خارج میں ہوگی, جب اس کو وجود ملے گا تو تب وہ خارج میں وجود اس کو ملے گا. اور یہ جو ممکنات ہیں آپ سے عرض کر چکے ہیں, اس حقیقی وجود کی تجلیات, اس کے شعونات, اس کا ظہور ہے. یہ آسان الفاظ میں یاد رکھیں, وجود حقیقی کے علاوہ سب اس کے ظہور ہیں. پہلا وجہ حقیقی, جیسے کل شیء خالق الا وجہہ, وہ وجہ جو ہے وہ وجود حقیقی کا ڈائریکٹ وجہ ظاہر, اس کی صورت, ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی, اپنی طرف نسبت دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت, اپنی صورت اللہ کی یہ صورت, یہ وجہ بھی لامحدود, اس تک بھی باب اللہ ہے, یہ پہنچنا آسان نہیں. تو تمام موجودات خارج میں تب موجود ہوتی ہیں جب ان کو وجود ملتا ہے, وغیرہ خارج میں وہ موجود نہیں ہو سکتی. اسی طرح ذہن میں, حتیٰ کہ یہ علمی عالم اور یہ سب خارجی عالم, یہ یاد رکھیں. عالم اسماء علمی عالم ہے, یہاں پر علمی صورتیں بنتی ہیں. ہر موجود کی اسماء کی ترکیب سے جتنے 99 ہیں, یہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 49 اسماء بنائے, پھر سب کے عشر بنائے, 10-10 حصے بنائے, کسی کو کتنا کسی کو کتنا. یہاں پہ ان کی ترکیب سے ہر کسی کو وجود ملا, اس کو استعداد ملی, اسی استعداد کے مطابق ان کی ارواح بنی, پھر ان کا اس عالم میں ان کو وجود ملا. تو یہ تمام کی تمام موجودات, چاہے وہ علمی ہوں چاہے وہ یہ خارجی ہوں, اسی طرح ہمارے ذہن میں علمی ہوں یا اس عالم میں خارجی ہوں, سب کو وجود اسی وجود حقیقی کی عطا ہے, اسی کا وجہ, اسی کا ظہور, اسی کے شعونات ہیں. تو یہ 9 پوائنٹ ہو گئے. انشاءاللہ 10واں پوائنٹ اگلے مباحثے میں. والحمدللہ رب